اس سب ٹائپس کی ہم بات کرتے ہیں مزید، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کے جنوں کا ذکر کیا جو حمل گرا دیتے ہیں، آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اس حد تک خطرناک بھی ہو سکتے ہیں جنات کہ یہ مس کیریج بھی کر دیتے ہیں، عورت کا حمل بھی گرا دیتے ہیں، اور کالے جادو کرنے والے جو جادوگر ہوتے ہیں وہ انہی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ آنکھوں کی بینائی بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں جن پہ کالا جادو ہوا۔ تو ظاہر ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جو ہے شیطان وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جب یہ خون کی طرح رگوں میں دوڑیں گے تو دوائی خون میں ہی جاتی ہے نا، پھر یہ دوائی بھی نکال لیتے ہیں، پھر دوائی کا بھی اثر نہیں ہوتا، پھر کوئی ریزن نہیں ہوتی میڈیکلی، اور پھر بھی انسان بیمار ہی رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کالے جادو کا۔ یہ عام طور پر دھاری دار سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے اسی نقصان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ جو بھی سانپ اس سے ملتا جلتا ہو اسے مار ڈالیں۔ دھاری دار سانپ جو ہے اگر آپ کو نظر آئے آپ اس سے 3 بار پوچھیں کہ جن ہو تو چلے جاؤ، جن ہو تو چلے جاؤ، اگر نہ جائے تو مار دیں، چلا جائے تو وہ جن ہے، لیکن اس سے پہلے پوچھ لیں کیونکہ ادروائز پھر دشمنی مول لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا ہمیں؟ کیا انسان جنوں کو دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنات کو ان کی اصل شکل میں ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بنایا۔ ہاں ان کی دیگر جو شکلیں ہیں جیسے سانپ ہے، کتا ہے، خوفناک سی شکل ہے، یا کسی انسان کی شکل میں وہ آ گئے، لمبے سے قد میں آ گئے، پچھل پیری، چھلاوا، عجیب و غریب شکل میں آ گئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی اصل شکل میں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جنت میں وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، ہم انہیں دیکھیں گے، الٹا حساب ہوگا۔ یہ بھی حدیث ہے کہ جنت میں ہم انہیں دیکھ سکیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ لیکن بہرحال یہاں اس کا قبیلہ اور وہ شیاطین کی بات ہو رہی ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں اسکروٹنائز کرتے ہیں، رات سونے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کرتے دیکھتے ہیں، اور اس طاق میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کب حملہ کر دیں۔ اسی لیے ابن تیمیہ نے کہا نا کہ اگر ان کی دنیا آپ پہ کھل گئی تو آپ لوگ کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پتہ لگے رات سونے سے پہلے جو ہے وہ ایک خوفناک سا جن آپ کے بستر پہ آپ کا انتظار کر رہا ہے دلہن کی طرح کہ آپ آئیں گے، وہ آپ کو گلے لگائے گا وغیرہ وغیرہ، تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں سے اوجھل رکھا ہو۔ اس آیت سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جنات اپنی اصل حالت میں انسانوں کو نظر نہیں آتے بلکہ کسی اور حالت میں نظر آتے۔ قارین بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ 2 اینجلز، ایک حدیث میں آتا ہے 2 فرشتے، ایک میں آتا ہے 4، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود صلی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ جنوں میں سے ایک جن ہم نشین لگایا گیا ہے۔ تو جب آپ پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک جن اس کے ساتھ ساری عمر رہتا ہے، اس کا نام قارین ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ کسی نے جسارت کر لی پوچھنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کو بھی قائل کر لیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ جن آپ کے ساتھ آپ کی موت تک رہتا ہے، یہ آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے، یہ آپ کی آواز بھی نکال سکتا ہے، یہ آپ کے جیسے حرکات و سکنات بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہ جن ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، جس سے پناہ مانگی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور یہی وہ جن ہے جو آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے، آپ کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو آؤٹ سائڈ جن ہے نا، باہر کا جن، اس کے لیے آپ کے اندر آنا، آپ کو نقصان پہنچانا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرل پروٹیکشن دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کی پروٹیکشن دی ہوئی ہے حفاظت کے لیے، فرشتے ہر وقت آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو باہر کا جن ہے اس کے لیے اندر آنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جنات کے بارے میں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ 2 حالت میں باہر کا جن اندر آنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں 2 حالت میں۔ ایک جب انسان خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگے، جیسے گورے کرتے ہیں نا، شراب پی کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں جشن میں، تب اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ دوسرا جب انسان شدید غم کی حالت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ غم کی حالت میں، اور بہت زیادہ روتا ہے، غم کرتا ہے، ڈپریشن کی حالت میں جاتا ہے، تب بھی اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور تب بھی باہر کا جن جو ہے وہ اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں جو کالے جادو والے ہوتے ہیں، یہ جب جن کو بھیجتے ہیں نا، پہلے تو یہ آپ کے قارین کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور قارین کے تھرو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اگر باہر کا کوئی طاقتور جن ہے جس سے نقصان پہنچانا ہے تو وہ پہلے نا خواب دکھاتا ہے، وہ شیطان جو ہے پہلے آپ کو خواب دکھاتا ہے۔ اگر آپ اذکار کر کے نہیں سوئے تو خواب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں، بہت ہی عجیب و غریب سے خواب ہوتے ہیں، آپ کو ایسی یادیں دکھاتا ہے
یا آپ کو دکھائے گا کہ آپ کے ماں باپ کی وفات ہو گئی ہے، یا آپ کو بہت ہی پخانہ، گندگی، شیر، سانپ، اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی تاکہ آپ فل ڈسٹرب ہو جائیں. پھر جب وہ آپ خواب کسی کو بتاتے ہیں نا، گندا خواب، تو اس کو انرجی ملتی ہے، اس کو پاور ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے اس جن کو، کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو نقصان پہنچایا، اب یہ دوسروں کو بتا رہا ہے، تو وہ تو پھولا نہیں سماتا. ایک صحابی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے لگوا دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم کہو بسم اللہ، کیونکہ تم یہ کہو گے تو وہ پھولا نہیں سمائے گا، بسم اللہ کہو گے تو وہ سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جائے گا. اس لیے اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے، برے خواب کو نہیں بتانا چاہیے. ہاں اگر ضرورت ہے تو کسی نیک آدمی کو، کسی راکی کو، ایسے ایکسپرٹ کو بتائیں، لیکن ہر ایک کو بتاتے نہ پھر اس کو زائل کر دیں، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں پہ اسپٹ کر کے تھوک کر اس کو زائل کر دیں. تو یہ باہر کا جن، اس کے لیے اندر داخل ہونا بہت مشکل ہے. میں مزید آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی حدیث کی طرف واپس آتے ہیں. بیسیکلی یہ جن آپ کے ساتھ ہے، اور یہ قرین ہے، ایول کمپینین، یعنی کہ برا ساتھی، اور یہ آپ کے ساتھ موت تک رہتا ہے. اب اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، جب آپ وفات پا جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہ بھی وفات پا جائے. اور میں نے ایک راکی ہیں بہت بڑے، ان کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ والا جن جو ہے جب مردے کو جلاتے ہیں تو یہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ آگ کا بنا نا، جنات آگ کے بنے. اب ہندو جو ہے وہ ظاہر مردوں کو جلاتے ہیں تو ان کا قرین طاقتور ہوتا ہے. اور مزید لکھا گیا اس کے بارے میں کہ اگر پھانسی دیں تو یہ بھی مر جاتا ہے. اب پتہ نہیں، واللہ عالم، حدیث نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں کہ اگر کسی کو پھانسی دیں تو یہ جن بھی مر جاتا ہے اس کے ساتھ، یا گردن اڑا دیں کسی کی تو یہ جن بھی اس کے ساتھ مر جاتا ہے. خیر، یہ جن آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے، آپ کی آواز بھی نکال سکتا ہے، اس لیے بہت خطرناک ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، قرآن کی آیا ہے سورہ کاف آیت نمبر 27. قال قرینہ، اس کا ہم نشین کہے گا قیامت والے دن کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا. وہ معصوم بن جائے گا قیامت والے دن، وہ کہے گا کہ میں تو صرف آئیڈیا دیتا تھا، میں تو صرف اسے برائی کی طرف اکساتا تھا، اصل میں کرنے والا یہ خود تھا. اور اصل بات یہی ہے، اس کا بس نہیں ہے، اس کا بس صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو ایک وسوسہ پھینکے گا، آپ کو ایک آئیڈیا دے گا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو طاقتور کرتے ہیں کہ کمزور کرتے ہیں، کیونکہ ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح روایت میں کہ ایک بار ان کا قرین ان کے سامنے آ گیا اور بالکل ویسی شکل تھی، تو وہ بڑا حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ہم نشین ہوں. لیکن وہ بڑا کمزور تھا اور بالکل ہی مرنے والا تھا. تو ابن مسعود نے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اعمال نے مجھے کمزور کر دیا. تو یہ ہمارے اعمال ہیں. اب کن عمل سے، کن اعمال سے یہ جو ہے اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو پاور ملتی ہے؟ دیکھیں، اب یہ چیز بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے. ایسے ہی، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے. اور پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. اسی طرح غسل خانے جاتے ہوئے بائیں پیر پہلے، اور ہر اچھا کام کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. کپڑے پہنتے ہوئے پہلے دائیں طرف سے پہننا چاہیے، جوتی پہنتے ہوئے دائیں طرف سے. یہ جو ساری باتیں ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں اور بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور جنات کا افیکٹ کیسے ڈیکریز ہوگا. تو یہ جن کی خوراک وہی ہے جو ہم غلط ملت جو ہے چیزیں کھاتے ہیں، یا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، یا ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ خوراک ملتی ہے. اور موسیقی اس کی بہت بڑی خوراک ہے. موسیقی سے بہت زیادہ گرو کرتا ہے. اور ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں جو نہیں دیکھنی چاہیے، غلط قسم کی، ان چیزوں پہ نظر پڑے گی تو ظاہر ہے وہ ساری اس کی خوراک ہے. گندگی اس کی خوراک ہے. تو جتنا ہم خوراک دیتے جائیں گے اتنا ہی ہم پہ حاوی ہوگا، اور جب ہی ہم پہ حاوی ہوگا تو پھر برائی کی طرف بھی اکسائے گا اور بہت زیادہ تنگ کرے گا. لیکن جتنے ہم اذکار کریں گے، وضو میں رہیں گے، اتنا اس کی خوراک جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور یہ کمزور ہوتا جائے گا. یہ تو ہو گیا ثابت قرین کی موجودگی کہ وہ ہمارے ساتھ ہے.